नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लीडर टीवी की नशरियात के प्रोग्राम कॉफी हाउस में मैं हाज़िर हूँ सिद्दीक़ अज़हर। मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ी दिलचस्प वीडियो हमने देखी और वो दिलचस्प वीडियो ये थी कि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी से जब उनकी मामूली सी कैद बंद 10-12 रोज़ की, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते की कैद बंद के बारे में सवालात किए जा रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए, वो आप दीदा हो गए। मैं हैरान हो गया कि इनकलाब लाने वाला एक बहादुर आदमी जिसके बारे में पीटीआई की क़यादत कह रही थी कि ज़रा उसे आने तो दो, लग पता जाएगा जब साड़ा शेर आएगा। लेकिन शेर जब बाहर आया तो वो अपनी रुदात बयान करते हुए आप दीदा हो गया। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने के बाद के वो मनाज़र नहीं देखे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सड़कों पर आते थे, जब वो खुद सोजी करते थे तो पुलिस उन्हें किस तरह मारती थी। उन्हें किलों में ले जाया गया, उन्हें जेलों में ले जाया गया, उन्हें जिन अज़ियतों का सामना करना पड़ा, उन्हें फांसियाँ दी गई। नाज़रीन, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, इंतहाई दिलखराश वाक़या। धर्मपुरे के दो नौजवान अदरीस तोती और दूसरे का नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल रहा है, उन दोनों को बैक वक्त फांसी दी गई। उन पर भी अल-जुल्फ़िकार का इल्ज़ाम था, उन्हें फांसी मिली। उसके बाद उन दोनों की मैयतें बाहर लाई गई तो उनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी मैयतों को वहाँ से उठाकर अपने घर में लाते। लोगों ने चंदा किया और उनकी मैयतें लेकर कब्रिस्तान लाई गई। अभी हमारे एक दोस्त खालिद चौधरी का इंतकाल हुआ है पिछले हफ्ते। उन पर मुकदमा डाला गया बमबाजी का। उन्हें कहा गया कि ये लाहौर हाई कोर्ट को उड़ाना चाहता था, हालांकि वो एक जर्नलिस्ट था, रोज़नामा मसाबात का एक सीनियर रिपोर्टर। और फिर किले में उसके साथ जो हुआ आप सोच नहीं सकते। दर्जनों नहीं, सैकड़ों कारकुन, लेकिन मैंने किसी की आंख में आंसू नहीं देखे। जब वो फौजी अदालत के सामने आते थे तो सीना चौड़ा करके आते थे। मुझे ये भी याद है कि एक 12-14 साल के बच्चे को पकड़ा गया, उसके बाद उसको ज़मानत के लिए लाया गया। उस बच्चे को सारी रात पुलिस वाले जगाते रहे। एक दिन 2 दिन जब उसे लाया गया तो वो अपनी माँ की गोद में रख के सो गया। हमने फौजी आमरीयतों में इस तरह के कई मंजर देखे हैं। और फवाद चौधरी साहब, आप तो खुद जनरल मुशर्रफ का हिस्सा रहे हैं। आप वो वक्त भी याद कीजिए जब पाकिस्तान के सहाफ़ियों को आए रोज़ मार पड़ती थी, जब उन पर गोलियां चलाई जाती थी, जब उनके घरों पे हमले किए जाते थे। उन्होंने तो किसी ने बाहर आके रोने का रद्द अमल नहीं दिया, किसी की आंख अश्कबार नहीं हुई।
آپ تو انقلاب کرنے نکلے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر ایک بھونچال آ گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے جو موروثیت کے خلاف مریم اورنگزیب کو سینئر پارٹی کا چیف آرگنائزر بنانے کے حوالے سے جب رد عمل کا اظہار کیا تو اب کئی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ ایسا رد عمل پیپلز پارٹی میں بھی متوقع ہے۔ اب ایسا رد عمل پی ٹی آئی میں بھی متوقع ہے۔ کمال ہے، مسلم لیگ نون میں فیصلہ کرنا ہو تو ایک باپ، ایک بیٹی، ایک بھائی، دو بھتیجے مل کے بیٹھے اور پوری قوم کے بارے میں، اپنی پارٹی کے مستقبل کے بارے میں، ملک کی پالیسی کے بارے میں، سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں، معاشی پالیسی کے بارے میں، پھر اپنے ایک سمجھی کو لے آئے ساتھ میں، اور ادھر فیصلہ کرنا ہو تو عمران خان کسی خواب اور کسی جناتی عمل کے نتیجے میں آنے والے مشورے پر عمل کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی پیپلز پارٹی، اگرچہ پیپلز پارٹی میں بہت بڑی ایک سینٹرل کمیٹی ہے ان کی، نون لیگ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نون لیگ کے انتخابات کا تو بڑا دلچسپ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ پچھلے انتخابات میں لوگوں نے یہ کہا، لوگوں نے انتخابات کے لیے، وہ چونکہ الیکشن کمیشن کے لیے ضروری تھا تو وہ ایک الیکشن کا ڈھونگ انہوں نے رچایا۔ سب لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا پنجاب کی صدارت ہمیں شہباز شریف پر یقین ہے، لہذا شہباز شریف صاحب بن گئے۔ اب اگلی بات سنیے، وہ تو یعنی ان کے بلا مقابلہ ہو گئے نا، کوئی آیا ہی نہیں ان کے مقابلے میں، لیکن جو اگلی بات ہے وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ ہنسیں گے۔ اگلی بات یہ کہ سب نے یہ کہا کہ باقی کے جو عہدے ہیں، یعنی نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری اور مجلس عاملہ، انہوں نے کہا جی ہم صدر کو اختیار دیتے ہیں کہ باقی سارے عہدے وہ خود چن لیں۔ کسی کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کا سیکریٹری جنرل کون ہے؟ ذرا بتائیے تو مجھے، کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، اب یہی حال تحریک انصاف کا ہے۔ تحریک انصاف کے کتنے شہروں میں ان کے کنونشن ہوئے ہیں، ان کے کتنے شہروں کی باڈیاں موجود ہیں، کس حد تک اس کے اندر جمہوریت ہے، کوئی نہیں جانتا، ہے ہی نہیں۔ تو جب پولیٹیکل جماعتیں اندرونی انٹرنل ڈیموکریسی سے محروم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ملک میں بھی جمہوریت بحال کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ کے اندر جمہوریت ہو تو وہ جمہوریت باہر رہے گی، اگر آپ کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے تو وہ جمہوریت باہر کیسے آئے گی؟ لہذا اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک خلا آپ کو سیاسی خلا نظر آ رہا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان بڑی سختی کر رہے ہیں، اس کی بدترین، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت موجود نہیں ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہو تو سیاسی جماعتوں کے اپنے کارکن، سیاسی جماعتوں کی پروونشل لیڈرشپ، سینٹرل لیڈرشپ، وہ سارے اپنی لیڈرشپ کو کہیں بھئی تم کیا کر رہے ہو، پاکستان ڈوب رہا ہے اور تم لوگ تین آدمی، ایک طرف آصف علی زرداری، ایک طرف نواز شریف، مریم نواز اور ادھر عمران خان، یہی فیصلہ کریں گے، ہم کس لیے ہیں؟ لیکن
پارٹیوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، لہذا پارٹی کے اندر آواز بلند نہیں ہو رہی، تو یہ ساری جماعتیں کیسے عوام کا پریشر، عوام کے پریشر سے پہلے تو پارٹیوں کے اپنے اندر سے ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور پارٹی کے اندر سے پریشر اس وقت بلڈ ہوتا ہے جب کوئی پارٹی جمہوریت کی بنیاد پہ کھڑی ہو۔ تو ناظرین، ہم بہت بڑے کرائسس میں ہیں، ہم معاشی بحران میں ہیں، ہم اخلاقی بحران میں ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور سیاسی جماعتوں کی ورکنگ، ایک پروسیس جو پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کے بحران میں بھی مبتلا ہیں۔ ان حالات میں صرف دعا کی جا سکتی ہے، آپ بھی دعا کیجیے۔ شکریہ۔